اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 114، تبلیغی سرگرمیاں، حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام خطوط۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا مکمل ہدایت کے ساتھ اور ایک نظام زندگی کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کیا جائے، چاہے کافروں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، مشرکوں کو یا کافروں کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اب سیرہ میں جس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس آیت کو اگر ہم نہیں سمجھ سکے تو پوری سیرہ کی غرض کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سیرت النبی کا مرکزی مضمون جس کے ارد گرد قرآن کی ساری آیات گھومتی ہیں، وہ یہی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد اس آیت کو سامنے رکھ کر تھی۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایکٹیویٹیز، کہ کبھی صلح کرنا، کبھی جنگ کرنا، کبھی دعوت دینا، کبھی بدلہ لینا، کبھی معاف کر دینا، مطلب ہم کو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ تو آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ خالی آپ کا فیصلہ بدل جاتا تھا کہ اب صلح ہو گئی، اب جنگ ہو گئی، اب معافی ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ صرف فیصلہ نہیں بدلتا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے تھے۔ جو وقت اور حالات کا تقاضا ہوتا تھا اس حساب سے ایکشن لیتے تھے۔ کبھی اگر اسٹریٹجی کے لحاظ سے صلح صحیح لگی تو صلح کر لیا، کبھی دبنا اچھا ہوتا تھا تو دب جاتے تھے، کبھی اڑنا اچھا ہوتا تھا تو اڑ جاتے تھے، کبھی معاف کرنا اچھا ہوتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، کبھی بدلہ لینا اچھا ہوتا تھا تو بدلہ لے لیتے تھے، کبھی قتل کرنا اچھا ہوتا تو قتل بھی ہوتا۔ جیسے ہم دیکھیں بنو قریظہ کے 600 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ وہ تو معافی مانگ رہے تھے۔ فتح مکہ والوں نے معافی مانگی، معاف کر دیا۔ تو وہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے کہ ابھی بیچ میں ریولیوشن چل رہا تھا، اس میں معافی نہیں دی، لیکن فتح مکہ ہو گیا، اب کوئی کاؤنٹر ریولیوشن کا خطرہ نہیں رہا تو معاف بھی کر دیا۔ تو اس طرح اسٹریٹجی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ اٹھاتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ریولیوشن شروع کیجئے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے وقتاً فوقتاً۔ یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ پورا قرآن ایک ساتھ دے دیا گیا کہ اس کے حساب سے آپ اپنا لینڈ طے کر لیجئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو وقت اور حالات کا تقاضا ہوگا وہ ہم نازل کریں گے اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا مکمل ہدایت کے ساتھ اور ایک نظام زندگی کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کیا جائے، کافروں کو، مشرکوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ان کی پسند یا ناپسند نہیں دیکھی جائے گی۔ یہی وہ ٹارگٹ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچیو کرنے کے لیے 19 سال سے انتھک محنت کر رہے ہیں، کہ اللہ کے اس دین حق کو زمین پر اتارنا ہے۔ یہ ایک نظام زندگی ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، کلچر بھی ہے، پھر پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس آیت میں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اسے صرف عرب کے دین پر ہی غالب نہیں کرنا ہے، دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں اس پر اس دین اسلام کو سپرمیسی دینی ہے۔ تو یہ دو ٹارگٹس تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق اچیو کرنا تھا۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے صلح حدیبیہ کے متعلق سنا، اس پیکٹ پر سائن کرتے ہی اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں سمجھیں تبدیلی کا آغاز ہوا۔ وہ عمرہ تو نہیں کر پائے اس سفر میں، لیکن ایک نو وار پیکٹ جو ہو گیا اور سیز فائر ہو گیا، تو 10 سال کے لیے قریش نے کم از کم گھٹنے ٹیک دیے۔ دشمنوں کی دفعات سن کر مسلمانوں کو اس وقت لگا کہ ہار والی ٹریٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تو تم کو اوپن وکٹری دی، کہ مسلمانوں کو جو سب سے بڑا، سب سے مضبوط اور سب سے ہٹ دھرم دشمن تھا وہ تمہارے ساتھ بیٹھ گیا معاہدہ کرنے کے لیے۔ اب باقی دشمنوں کو تمہارے لیے ٹیکل کرنا آسان ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دشمن بچے تھے۔ یہ دونوں دشمن ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی طاقت بنے ہوئے تھے، جو احزاب کے موقع پر سامنے آئے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیسمنٹ ایسا تھا کہ بیک وقت تینوں دشمنوں سے نہیں ٹکرایا جا سکتا،
کیونکہ تینوں کے پاس ٹیلنٹ الگ الگ ہے. ایک کے پاس دولت کے ساتھ شاطر دماغ بہت ہے، ایک کے پاس مسل پاور بہت ہے، ایک کے پاس بے باکی بہت ہے جو اجڑ پن گنوار. تو اس طرح یہ مل کر بہت مضبوط طاقت بن رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ الگ الگ ہم سے لڑیں تو ہم آرام سے انہیں شکست دے سکتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح یہ تینوں اکیلے اکیلے آئیں. تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ موقع مل گیا. ہم دیکھیں کہ 3 مضبوط دشمن قریش، یہود اور نجد کے بدو، ان میں سے قریش سب سے مضبوط بازو تھا، وہ ٹوٹ گیا. اور یہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے. یہی آگے آگے رہتے تھے اسلام کی دعوت روکنے میں. اب اس معاہدے کی روح سے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی. اور اس صلح کے نتیجے میں نجد میں بسنے والے غطفان اور بہت سے علاقوں کے بدوؤں نے بھی کسی بڑی تگودو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں کیا. لیکن یہود جو مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے اور وہ خیبر میں جو پہلے سے آباد یہودی تھے انہی کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہ سارے یہودی سب مل کر کے فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے. تو مصالحت کے بعد مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کا اہم موقع تو ہاتھ آیا. خیبر کے یہود جو تھے ان سے بھی خبر لینی باقی تھی. تو اہل نجد سے اس موقع پر چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئیں، طلائع گردی اور گشت بھی جاری رہا اور تبلیغی سرگرمیاں بھی ہوتی رہیں، جنگی سرگرمیاں بھی ہو رہی تھیں. تو جنگی سرگرمیاں ذرا مدھم رہیں جبکہ تبلیغی سرگرمیاں غالب رہیں. انہی تبلیغی سرگرمیوں کی پلاننگز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے، اور ان خطوط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی. جنتا کے نام خط نہیں لکھوایا بلکہ جنتا پر جو قابض تھے ان کے نام لکھوایا. اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ اسلام کی طرف لگنے لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خط لکھے، لیکن رسپانس کچھ ہی بادشاہوں کی طرف سے آیا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بسنے والے سارے انسانوں کے رسول بن کر آئے تھے، لہٰذا آپ کی دعوت سب تک پہنچنی چاہیے. تو بادشاہوں کے نام خط لکھوایا کہ جب بادشاہ مان جائے گا تو سارے لوگ بھی مان جائیں گے. جسے ایک ضرب المثل ہے نا، کیا الناس علی دین ملوکہم، کہ عوام اپنے حکمرانوں کے راستے پر ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا یہ طریقہ اختیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، بادشاہ اسی صورت میں خط قبول کرتے ہیں جب اس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور مہر کے طور پر محمد رسول اللہ نقش کروایا. وہ خوبصورت کیلیگرافی کچھ اس طرح تھی کہ محمد نیچے، اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ. تو اس طرح اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے اور تجربہ کار صحابہ کو بطور قاصد منتخب کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قاصد بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر حبشہ گئے، مصر گئے، فارس، روم، بحرین، یمامہ، عمان، دمشق تک گئے. تو اس طرح دعوتی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں، اور جو اس دعوت کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں ان سے جھڑپیں اور جنگیں بھی چل رہی ہیں. مکر، دھوکہ، دغابازی، غداری، بدعہدی اور لوگوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے کوئی 2 ہی مہینہ بعد خیبر کے لیے نکل پڑے. انشاءاللہ کچھ خطوط کے ذکر کے بعد ہم خیبر کی فتح کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ حبشہ کے بادشاہ کے نام تھا. حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی. اس وقت جو نجاشی تھا اس کا نام تھا اسہمہ، اور خط لے جانے والے صحابی تھے عمرو بن امیہ زمری. اور یہ خط جا رہا ہے 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں. خط میں یہ تحریر تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کے نام. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا. اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے. پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت لکھوائی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون.
مطلب ہے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے، بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے لکھوایا اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دیں، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک وہیں تھے، جب سے ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ تب سے ابھی تک وہیں تھے۔ بہرحال جب عمر بن امیہ زمری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس خط کا جواب لکھا اس کی تحریر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اما بعد۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے، رب آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے، پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان صحابہ، مسلمان عورتوں، بچوں کو 2 کشتیوں میں حبشہ سے روانہ کر دیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ حبشہ سے نکل کر خیبر پہنچے اور باقی لوگ مدینہ کے لیے نکل گئے۔ جب یہ جعفر رضی اللہ عنہ خیبر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، خیبر میں تھے، اور خیبر فتح ہو چکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی خوشی زیادہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔